TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ایک فلسطینی کینیڈین کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے بعد ان کی حکومت فعال طور پر مصروف ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ایک فلسطینی کینیڈین کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے بعد ان کی حکومت فعال طور پر مصروف ہے۔ منصور شومان اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کی دستاویز میں مدد کے لیے خطے میں موجود تھے۔ اس کام میں ان کی مدد کرنے والی ٹیم کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصہ قبل اس کے چاہنے والوں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا نے ہفتے کے آخر میں تصدیق کی کہ وہ غزہ میں لاپتہ ہونے والے ایک کینیڈین کے بارے میں جانتے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے اور خاندان کے افراد سے براہ راست رابطے میں ہے۔ رازداری کی وجوہات کی بنا پر کوئی اور تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہم سب سے بات کر رہے ہیں، ہم اسے بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلی جنس سروس کی طرف سے جاری کردہ بریفنگ کے مطابق چین نے گزشتہ 2 وفاقی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا جانتا ہے کہ چین نے گزشتہ 2 وفاقی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ خفیہ بریفنگ رپورٹ کے مطابق، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو غیر ملکی مداخلت سے لڑنے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلی جنس سروس کی طرف سے جاری کردہ بریفنگ کے مطابق، ہم جانتے ہیں کہ PRC نے 2019 اور 2021 کے وفاقی انتخابات کو خفیہ اور فریب سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ 24 فروری 2023 کو غیر اعلان شدہ دستاویز، جن کا عنوان غیر ملکی مداخلت پر جمہوری اداروں کے وزیر کو بریفنگ تھا، اس نے چین کو اب تک کا سب سے اہم خطرہ قرار دیا۔ اس نے ہندوستان کو غیر ملکی مداخلت کے خطرے کے طور پر بھی نامزد کیا، اس مسئلے کے مزید خراب ہونے کی پیش گوئی کی اور کہا، ہمیں کینیڈا کے مضبوط جمہوری اداروں اور عمل کی حفاظت کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے۔ چین کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی سرگرمیاں دائرہ کار میں وسیع اور خرچ شدہ وسائل کی سطح میں اہم اور ملک بھر میں حکومت اور سول سوسائٹی کی تمام سطحوں کے خلاف ہیں۔ ایک میمو سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر کو بریفنگ CSIS کے ڈائریکٹر نے دی تھی۔ چین کینیڈا میں ٹولز کی ایک وسیع رینج کا فائدہ اٹھاتا ہے، جن میں یونائٹڈ فرنٹ ورک ڈپارٹمنٹ، اس کی سفارتی کور اور غیر سرکاری اثاثے جیسے کمیونٹی گروپس اور قابل اعتماد رابطے شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تمام سرکاری ایجنسیوں کو مداخلت کا پتہ لگانے، اس میں خلل ڈالنے اور تشہیر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان نقصان دہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری صوبائی اور میونسپل پارٹنرز سمیت حکومت کے درمیان مشترکہ ہونی چاہیے۔ جب تک بیرونی مداخلت کو کینیڈا کی جمہوریت کے لیے ایک وجودی خطرے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا اور حکومت زبردستی اور فعال طور پر جواب نہیں دیتی، یہ خطرات برقرار رہیں گے۔ کینیڈا کے حزب اختلاف کے رہنما پیئر پولیور کے کنزرویٹو ایک سال میں ریکارڈ قائم کرنے والی فنڈ ریزنگ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعت نے 2023 میں $35 ملین اکٹھے کیے۔ وزیر اعظم ٹروڈو کے لبرلز نے $15 ملین اکٹھے کیے۔ کینیڈا کے حزب اختلاف کے رہنما پیئر پولیور کے کنزرویٹو ایک ریکارڈ قائم کرنے والے فنڈ ریزنگ سال کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پارٹی کی سربراہی میں ان کا پہلا مکمل کیلنڈر سال، جبکہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے لبرلز نے اس میں سے نصف سے بھی کم کینیڈینز کے عطیات میں جمع کیا۔ 2023 میں کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا نے حامیوں سے $35.2 ملین کے عطیات جمع کیے، جس نے پارٹی کے مطابق کینیڈا کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے فنڈ ریزنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پارٹی کی ترجمان سارا فشر نے کہا، کنزرویٹو لیڈر کی بے مثال رفتار اور ان کے عام فہم پیغام نے Q4 میں $11.9 ملین لانے کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا۔ صرف دسمبر میں پارٹی نے $7.08 ملین اکٹھے کیے۔ یہ زیادہ واضح نہیں ہو سکتا کہ کینیڈین تبدیلی چاہتے ہیں۔ پچھلے سال 2 لاکھ سے زیادہ عطیات جمع کرنے میں پارٹی نے اپنے پچھلے 2018 کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو کسی بھی پارٹی کو غیر انتخابی سال میں سب سے زیادہ موصول ہوئے ہیں۔ پولیور، جس کا ریلیز میں حوالہ دیا گیا ہے، نے کہا کہ یہ نتائج میرے عام فہم منصوبے کی حمایت ثابت کرتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر صحت مارک ہالینڈ نے بدھ کو پارلیمنٹ ہل پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ خوف اور تقسیم کے بیج بونے کا یہ بہترین وقت ہے اور اس میں بہت زیادہ منافع ہے۔ کنزرویٹو اس سے فائدہ اٹھانے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں، لیکن وہ حل کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ الیکشنز کینیڈا کے مالیاتی ریٹرن کے مطابق 2023 میں
लिबरल्स ने कुल 15.6 मिलियन डॉलर इकट्ठे किए थे। जहां तक दूसरी पार्टियों का ताल्लुक है, फेडरल न्यू डेमोक्रेट्स ने 2023 की किसी भी छमाही में कंजर्वेटिव के मुकाबले में पूरे साल में कम 6.8 मिलियन डॉलर रकम इकट्ठी की। ग्रीन पार्टी ने 1.9 मिलियन डॉलर और ब्लॉक क्यूबिको ने 1.7 मिलियन डॉलर इकट्ठा किया। सेहूनी फ़ौज की गज़ा में खून रेज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद और 313 ज़ख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सहीहूनी फौज की गजा में खूनरेज कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 150 फलस्तीनी शहीद और 313 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी जारहियत रुक न सकी। इसराइली फौज की दीर अल बलह, शुजाइया, अल नसर अस्पताल और बैत लाहिया के अतराफ में बमबारी। इसराइली फौजियों ने खान यूनुस में आलम अल अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 150 फलस्तीनी इसराइली दहशत गर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 26,900 तक पहुंच गई, जबकि 65,949 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल जंगबंदी के एक मुसव्वदे पर गौर कर रहे हैं। जंगबंदी के मुसव्वदे में लड़ाई में 6 हफ्ते का वक्फा शामिल हो सकता है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल पेरिस में मुज़ाकरातकारों ने जंगबंदी की शराइत पर बात की है और इस हवाले से कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो मुस्तकबिल में मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बन सकती है। अमेरिका ने भारत को $3 अरब मालियत के ड्रोन की फ़रोख्त रोक दी और भारत से खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की मायने खेज तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने भारत को $3 अरब मालियत के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत से खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की मायने खेज तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि गरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ साजिश की मुकम्मल तहकीकात तक मोदी सरकार को ड्रोन फरोख्त नहीं किए जाएंगे। जून 2023 में भारतीय हुकूमती एहलकारों की जानिब से सिख रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की गई। पन्नू न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर हैं और अमरीकी और कनाडा की दोहरी शहरियत रखते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय एजेंट को अमरीकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसने गरपतवंत सिंह के कत्ल में भारतीय हुक्काम के मुलविस होने का एतराफ़ किया था। गरपतवंत सिंह पर हमले से एक हफ्ता कबल अमरीका और भारत के दरमियान ड्रोन खरीदारी का मुआहदा तय पाया था। ताहम पन्नू के कत्ल की कोशिश पर ड्रोन की डील को अमरीकी कांग्रेस में मुस्तरद करते हुए ड्रोन की फरोख्त के लिए दरकार कानूनी कार्रवाई को मुंजमद कर दिया। $3 बिलियन की मुजवजा खरीदारी में भारतीय बहरिया के लिए 15 सी गार्डियन ड्रोन शामिल थे, जबकि भारतीय फिजाइया और फौज को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलना थे। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।